بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے سلسلہ میں آج ہم آپ کی ایک کتاب جنگ مقدس کا تعارف پیش کریں گے۔ ناظرین، جنگ مقدس وہ عظیم الشان مباحثہ ہے جو کہ اہل اسلام اور عیسائیوں کے درمیان 22 مئی 1893 سے لے کر 5 جون 1893 تک ہندوستان کے شہر امرتسر میں ہوا۔ ناظرین، یہ وہ مذہبی جنگ تھی جو دلائل کے ہتھیاروں کے ساتھ لڑی گئی، اور عیسائیوں کو اس میں ہر اعتبار سے کس طرح شکست کا سامنا ہوا، یہ دلچسپ رودات جنگ مقدس میں پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس مباحثہ کا کیا پس منظر تھا، یہ ہم اس سے پہلے پروگرام میں حجت الاسلام اور حضور کی ایک اور کتاب سچائی کا اظہار کا تعارف کرواتے ہوئے اس میں بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس مباحثہ میں الوہیت مسیح، تثلیث اور کفارہ کی تردید کے سلسلہ میں زبردست دلائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے، اور اسی طرح قرآن و انجیل کا موازنہ اور عیسائیوں کی طرف سے قرآن مجید پر جو طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے اس کا جواب بھی جنگ مقدس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم الوہیت مسیح کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالو۔ تو مولانا، آپ سے سب سے پہلا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم سے الوہیت مسیح کی کیا تردید جو ہے وہ پیش فرمائی؟ جنگ مقدس کی جو بنیادی خصوصیت ہے، جو سارے مباحثے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مد نظر رکھی، وہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ مباحثہ اس لیے انعقاد پذیر ہوا ہے کہ تا اس بات کا موازنہ کیا جائے کہ قرآن کریم کامل الہامی کتاب ہے یا انجیل کامل الہامی کتاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریقوں کی گفتگو سن کر سامعین نے اور اس گفتگو کو چھپنے کے بعد اس کے قارئین نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ قرآن کریم کی طرف ہم جائیں یا انجیل کی طرف جائیں، تو اس لیے بنیادی طریق بحث کا یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کا ہم دونوں میں سے جو بھی فریق کوئی دعویٰ پیش کرے، اس دعوے کو اپنی الہامی کتاب سے پیش کرے، کہ جو میں اپنا عقیدہ یا اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں یہ میرے ذاتی خیالات کی پیداوار نہیں، بلکہ جس کتاب کو میں الہامی یا آسمانی کتاب یقین کرتا ہوں یہ اس الہامی کتاب نے بیان کیا۔ اب محض کسی کتاب کا دعویٰ کرنا تو اس کے قبول کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہر فریق جس دعوے کو اپنی کتاب کی روح سے پیش کرے وہ یہ بھی پیش کرے کہ میری کتاب نے یہ دعویٰ یا یہ عقیدہ، یہ اصول پیش کر کے اپنے زمانے کے مخاطبین کو منوانے کے لیے، اس کی سچائی کو سمجھنے کے لیے کون سی عقلی دلیل پیش کی، کیونکہ ہر الہامی کتاب کا یہ فرض ہے۔ اور اگر یہ کیفیت ہو کہ الہامی کتاب دعویٰ ہی پیش نہ کرے، یا اگر دعویٰ پیش کرے تو اپنے دعوے کو منوانے کے لیے دلیل پیش نہ کرے، تو کیسے لوگ مانیں؟ کس طرح اس بات کی معقولیت پہ اعتبار کیا جائے؟ اور اگر یہ صورتحال ہو کہ الہامی کتاب تو خاموش کھڑی ہو اور وہ اپنے ماننے والوں کی محتاج ہو کہ وہ اس کتاب کے لیے دلائل بھی از خود اپنے دماغی کاوش سے سوچیں اور اس کی سچائی کو ثابت کریں اور اس بے سہارا کو سہارا دیں، تو پھر وہ کتاب کامل الہامی کتاب نہیں قرار پا سکتی۔ یہ تمہید باندھ کر حضور نے اپنی کتاب میں
ہر مسئلے پہ گفتگو اس مباحثے میں فرمائی ہے۔ سب سے پہلے الوہیت مسیح کے عقیدے پہ گفتگو ہوئی ہے اس جنگ مقدس میں۔ اسی تمہید کی بنا پر حضور فرماتے ہیں کہ پادری صاحب قرآن کریم سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے کہ عیسائی حضرت مسیح ابن مریم کو خدا اور خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات کو بیان کر کے قرآن کریم اس عقیدے کی تردید میں دلائل پیش کرتا ہے۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، اے لوگو مسیح ابن مریم نہ خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا صرف ایک رسول تھا۔ اس کو تو خدا نے بھیجا تھا بندوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، گمراہوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس بات کی دلیل کہ وہ خدا نہیں تھا، خدا کا بیٹا نہیں تھا، محض رسول تھا، یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بے شمار رسول گزر چکے ہیں۔ تاریخ انبیاء، تاریخ رسول پہ غور کر کے دیکھو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کو سمجھانے کے لیے، گمراہوں کی اصلاح کے لیے، انہیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، انہیں تبلیغ کرنے کے لیے کبھی خدا یا خدا کا بیٹا بھی آیا۔ تو سب سے پہلے یہ دلیل پیش کی کہ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی خدا یا خدا کا بیٹا خود واعظ و نصیحت کرنے کے لیے انسانوں کے پاس نہیں آیا۔ جتنے بھی رسول آئے سارے کے سارے انسان تھے۔ تو چونکہ مسیح بھی رسول ہے اس لیے وہ بھی انسان ہے، وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایک دلیل اس آیت میں یہ پیش کی جو حضور نے عیسائیوں کے سامنے بیان فرمایا۔ دوسری دلیل اسی آیت نے یہ پیش کی، فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، مسیح کی ماں بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ فرمایا اس فقرے میں مسیح کی الوہیت کی تردید کی خاطر اور مسیح کی بشریت کو ثابت کرنے کے لیے دوسری دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ اس کی تو ماں تھی، اور ہمیشہ اولاد اپنی ماں کی نوع میں سے ہوتی ہے۔ ہر ماں کی اولاد اسی کی نوع میں سے ہوتی ہے۔ انسان کی اولاد انسان ہوگی، گدھے کی اولاد گدھا ہوگی، گھوڑے کی اولاد گھوڑا ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پرندے سے انسان پیدا ہو جائے یا انسان سے پرندہ پیدا ہو۔ اس لیے اگر مسیح کی ماں تھی اور وہ بڑی نیک تھی اور انسان تھی، تو پھر اس کی ماں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کے پیٹ سے جنم لینے والا مسیح ابن مریم، وہ انسان تھا، بشر تھا، خدا قرار نہیں پا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی آیت نے اگلے فقرے میں مسیح کی الوہیت کی تردید کی خاطر اور اس کی بشریت کو دنیا کے سامنے نکھار کر پیش کرنے کے لیے تیسری دلیل یہ پیش کی۔ فرمایا کانا یا کولان طعام، مسیح اور مسیح کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ فرمایا اب کھانا کھانا یہ محتاجی ہے، خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ بیان کر کے کہ مسیح کھانا کھایا کرتا تھا، یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح باقی انسان، دنیا کے باقی تمام بشر، انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، وہ کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، اور کھانے کے نتیجے میں ان کے ساتھ کئی اور لوازمات ہوتے ہیں۔ فرمایا مسیح بھی کھانے کا محتاج تھا، اسے بھی بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، اور کھانے پینے کے نتیجے میں دیگر بشری لوازمات اس سے بھی وہ بری نہیں تھا۔ تو جو انسان، جو مسیح باقی تمام انسانوں کی مانند بشری حاجات کی زنجیر میں مبتلا تھا اور ان تمام محتاجیوں میں مبتلا تھا، اسے ہم خدا قرار نہیں دے سکتے، اسے باقی انسانوں کی طرح ہی انسان اور بشر تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس آیت میں جو قرآن کریم نے پیش کی، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ دعویٰ پیش کیا کہ مسیح خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل یہ دعویٰ پیش فرمایا کہ مسیح ایک انسان ہے۔
اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلائل صرف اس ایک آیت میں پیش کیے گئے۔ تو اس آیت قرآن کریم کو حضور نے پیش فرمایا، جس سے الوہیت مسیح کی تردید کی خاطر 3 دلائل حضور نے اس سے استنباط فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ تو مولانا، قرآن مجید کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بائبل سے بھی مسیح کے خدا نہ ہونے کے کچھ دلائل جو ہیں وہ آپ نے دیے تھے، ان میں سے کسی ایک کا آپ ذکر فرما دیں۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن کریم ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، اس کے بالمقابل بائبل، جسے تمام مسیحی خدا کا کلام یقین کرتے ہیں، اسے الہامی کتاب تصور کرتے ہیں، وہ بائبل بھی الوہیت مسیح کی تردید کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بائبل کی تمام کتابیں خدا کی توحید کے مضمون سے بھری پڑی ہیں۔ اب یہ عقیدہ کہ مسیح کو خدا مان لیں، یہ اس توحید کے مضمون کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، تورات میں یہ پیش گوئی لکھی ہوئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی ایسا وجود ہو، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی الہام یا خواب بینی کا دعویٰ کرے، اور جو اس نے الہام اور خواب بتایا ہو، جو اس نے پیش گوئی بتائی ہو، اس کے مطابق ہی واقعہ ہو جائے، اس کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے، لیکن اگر وہ خواب دکھانے کے نتیجے میں، اپنا الہام سنانے کے نتیجے میں، کسی معجزہ اور نشان کو دکھانے کے بعد یہ کہے کہ آؤ ہم غیر معبودوں کی عبادت کریں جن کا ذکر ہم نے نہیں سنا، تو فرمایا ایسے نبی، ایسے خواب بین، ایسے معجزہ دکھانے والے کی بات پہ کان نہ دھرنا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بائبل نے تو پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ خواہ کوئی کتنے ہی معجزات دکھائے، کتنے ہی الہامات اور پیش گوئیاں سنائے، اگر وہ خدا کی توحید کے خلاف پیغام دے، اگر وہ بائبل میں بیان کردہ خدا کے سوا کسی اور کی خدائی کا عقیدہ منوائے، اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا۔ تیسری بات حضور یہ فرماتے ہیں کہ خود مسیح، جن کی خدائی کا عقیدہ پادری صاحبان پیش کرتے ہیں اور ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا یقین کر لے، فرمایا انجیلوں میں خود مسیح نے اپنے ماننے والوں کو توحید کی تعلیم دی، یہاں تک فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ خدا کو مخاطب کر کے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ کو خدائے واحد و برحق اور مجھے جسے تو نے بھیجا ہے سچا جانے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے تو خود اپنے ماننے والوں کے سامنے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو شخص سچی اور ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ خدا کی توحید کا اقرار کرے اور مجھے خدا کا بھیجا ہوا، خدا کا پیغام رساں مانے، خدا اور خدا کا بیٹا نہ مانے۔ عجیب بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پادری صاحبان اناجیل میں مسیح کے لیے آنے والے خدا اور خدا کا بیٹا کے الفاظ سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ مسیح کی خدائی کا اقرار کیا جائے۔ حضور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بائبل میں انبیاء کو، نیک افراد کو، صلحاء کو، خدا کے پیاروں، خدا کے مقدس انسانوں کو خدا اور خدا کے بیٹے کہا گیا۔ اگر خدا یا خدا کا بیٹا کہنا انہیں خدا ثابت کرتا ہے، تو پھر تو بے شمار افراد کو، انبیاء کو، صلحاء کو خدا اور خدا کے بیٹے تسلیم کرنا پڑے۔ اس لیے یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس خطاب کی مسیح علیہ السلام نے خود اپنے اناجیل میں تشریح کر دی، اور حضور نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کا یہ بیان جو یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، وہ مسیح علیہ السلام کے دعوے کی حقیقت کو واضح کرتا ہے، اور اہل اسلام اور مسیحی پادریوں کے درمیان وہ ایک فیصلہ کن بیان ہے۔ وہ بیان یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ مسیح نے یہودیوں کے سامنے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ وہاں لکھا ہے کہ جب مسیح نے یہ فکرات کہے تو یہودیوں نے فوراً پتھر اٹھائے، اسے کافر کہا،
اس کے ساتھ بد کلامی کی اور اس سے پتھراؤ کرنے لگے۔ مسیح نے پوچھا کہ تم کیوں مجھے پتھراؤ کرتے ہو، کیوں مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تو خدا کے نام پہ بڑے اچھے اچھے کام کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اچھے کاموں کی بنا پہ سنسار نہیں کرنا چاہتے، ہم تجھے اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ تو نے کفر کی بات کی۔ انہوں نے فرمایا میں نے کیا کفر کی بات کی؟ یہودی کہنے لگے کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا، یہ کفر کا کلمہ ہے، اس لیے ہم تجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی عیسائی پادریوں کی طرح یہی سمجھے کہ مسیح نے اپنے آپ کو حقیقی مفہوم میں خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ لگایا، ناراض ہوئے اور پتھراؤ کرنے لگے۔ جب یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے اس فکرے سے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے حقیقی طور پہ خدا کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں، اب دو ہی صورتیں تھیں کہ یا تو مسیح علیہ السلام یہ کہتے کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں، یا یہ کہتے کہ نہیں میں خدا کا بیٹا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تو مجازی طور پہ خدا کا بیٹا ہوں جیسے باقی سارے انبیاء صلحاء خدا کے بیٹے تھے۔ اب مسیح علیہ السلام نے دونوں میں سے ایک صورت اختیار فرمائی۔ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو زبور میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے مقدسوں کو خدا کہا، تو جب تمہارے تمام مقدس بائبل کی روح سے خدا ہیں، جب تمام انبیاء اور خدا کے پیارے انسان اور صلحاء وہ خدا ہیں، اگر میں نے اسی مفہوم میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، تم مجھے کیوں کہتے ہو کہ میں نے کفر کی بات کی؟ اب مسیح علیہ السلام نے اپنے اس بیان میں اپنے تمام فکرات کی وضاحت فرما دی کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اسی مفہوم میں کہا ہے جس مفہوم میں بائبل نے تمام انبیاء اور خدا کے محبوبوں کو خدا اور خدا کے بیٹے کہا تھا۔ تو یہ بنیادی دلائل ہیں جن کو پیش کر کے حضور پادریوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ بائبل کے ان بیانات کی روشنی میں الوہیت مسیح کا عقیدہ وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ پہلے بھی نبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب تھے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، تو اسی کو دلیل بناتے ہوئے پادریوں نے اس رنگ میں پیش کیا ہے کہ انہیں مجازن خدا یا خدا کا بیٹا کہا گیا ہے کیونکہ ان میں خدا کی صفات نہیں تھیں، لیکن مسیح کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے کیونکہ اس میں خدا کی صفات تھیں، اور یہ بھی کہ حضرت مسیح نے بہت سارے معجزات جو ہیں وہ دکھائے تھے۔ تو اس جو دلیل پیش کی ہے حضور نے اس کا کس طرح رد کیا تھا؟ اس دلیل کے جواب میں حضور فرماتے ہیں کہ مسیح کے جتنے بھی معجزات ہیں ویسے معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر معجزات بائبل میں دوسرے اسرائیلی انبیاء کے بیان شدہ ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا معجزہ نہیں جو مسیح نے دکھایا ہو اور بائبل میں بیان شدہ پہلے اسرائیلی انبیاء نے نہ دکھایا ہو۔ اگر ان معجزات کی بنا پہ مسیح کی خدائی کو تسلیم کرنا ہے تو پھر ویسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر بیان ہونے والے معجزات کی بنا پہ دیگر اسرائیلی انبیاء کو خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ بائبل تو ان مضامین سے بھری پڑی ہے کہ پہلے انبیاء نے چیزیں پیدا بھی کیں، ان کی لاشوں نے مردے زندہ کر دیے، بلکہ عجیب بات ہے انجیل میں لکھا ہے کہ فلسطین میں ایسا حوض تھا جس میں بیمار نہاتے تھے اور اس حوض کے پانی میں نہانے کے نتیجے میں ان کی بیماریاں دور ہوتی تھیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کا واقعہ وہ ان تمام معجزات کی حقیقت کو کھول کے رکھتے تھے۔ اگر مسیح علیہ السلام کے اندر ایسی خصوصیات تھیں، ایسے معجزات تھے جو ان کی خدائی کو ثابت کرتے تھے، تو جب ان پر یہودیوں نے اعتراض کیا اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے انہیں پتھر مارنے لگے کہ تو انسان ہو کر، انسان کا بیٹا ہو کر اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، تو کفر کی بات کرتا ہے، تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اس میں کفر کی کوئی بات نہیں، میں واقعی خدا کا بیٹا ہوں، اور میرے اندر خدا کی علامتیں دیکھ لو۔ جس طرح خدا نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، زمین پیدا کی، اسی سورج کی طرح میں نے بھی فلاں سورج پیدا کیا ہے، میں نے بھی چاند پیدا کیا ہے۔
اور یہ چیزیں میں نے پہلے پیدا کی ہیں، اب دوبارہ میں تمہیں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی. وہی معجزات جو دیگر انبیاء نے دکھائے تھے ویسے ہی مسیح نے دکھائے. تو یہ بیان جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ بیان پادریوں کی تمام باتوں کو رد کر دیتا ہے اور الوہیت مسیح کے عقیدہ کی تردید کر دیتا ہے. جزاکم اللہ. تو جیسا کہ ہم جنگ مقدس کے حوالے سے اس موضوع پر ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ مسیح کو عیسائی خدا کہتے ہیں، تو اس کی تردید میں حضور نے کیا کیا دلیلیں جو ہیں وہ دی ہیں. تو اس حوالے سے ایک جو دلیل اور اس وقت جو پادریوں کا نمائندہ تھا عبداللہ آتھم جو کہ بحث کر رہا تھا، اس نے یہ بھی مسیح کے خدا ہونے کی دلیل دی کہ عہد نامہ قدیم جو ہے، یعنی بائبل کا وہ حصہ جو مسیح سے پہلے کا تھا، اس میں مسیح کے بارے میں بہت ساری پیش گوئیاں ہیں جن سے مسیح کی خدائی ثابت ہوتی ہے. تو اس دلیل کا رد کیا تھا؟ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ پیش گوئیاں بھی محض دعوے ہی دعوے ہیں. اگر یہ پیش گوئیاں یہ نتیجہ پیدا کرتی تھیں کہ آئندہ اسرائیلی امت میں آنے والا مسیح حقیقی مفہوم میں خدا اور خدا کا بیٹا ہوگا، تو مسیح کے دعوے سے پہلے جو یہودی تھے ان میں بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء تھے، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے مقدس انسان تھے، عبادت گزار تھے. ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں تشریح کی کہ یہ پیش گوئیاں بتاتی ہیں کہ ہماری امت میں آئندہ ایک خدا کا بیٹا آئے گا. وہ ایک مسیح انسان کے آنے کے منتظر تھے، کسی خدا کے بیٹے کے آنے کے منتظر نہیں تھے. دوسری بات حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیش گوئیاں مسیح کی خدائی کو ثابت کرتی تو یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں جو واقعہ مذکور ہے، جب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتا ہے، یہ کفر کی بات ہے، تو مسیح کہتا ہے کہ تم سمجھتے نہیں، بائبل کی فلاں فلاں پیش گوئیاں ان کے مطابق میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، اپنی کتابوں کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو. مگر انہوں نے بھی وہاں یہ نہیں کہا، وہاں صرف یہی کہا کہ جس طرح بائبل نے پہلے انبیاء اور صلحاء کو خدا کہا، اسی رنگ میں اسی طرز پر میں بھی خدا اور خدا کا بیٹا ہوں. تو مسیح علیہ السلام جن کی خدائی کا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے وہ خود ان پیش گوئیوں کو بیان نہیں کرتے. کسی ایک مقام پہ بھی مسیح نے یہ نہیں فرمایا، نہ اس مجمع میں نہ کسی اور موقع پر، کہ فلاں فلاں انبیاء کی پیش گوئیوں کے مطابق میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں. بلکہ عجیب بات ہے، خود عیسائیوں میں باہم اس بات پہ اتفاق نہیں ہے. یونیٹیرین فرقہ وہ بھی اسی بائبل کو تسلیم کرتا ہے، وہ بھی اس عقیدے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ یہ پیش گوئیاں یا یہ معجزات مسیح کی خدائی کی دلیل ہے. وہ مسیح کو خدا نہیں مانتا بلکہ الوہیت مسیح کے عقیدے کا منکر ہے. تو اگر یہ پیش گوئیاں مسیح کی خدائی کا عقیدہ واضح طور پہ ثابت کرتی تو عیسائیوں کے اس نقطے پہ اتفاق ہوتا. عجیب بات ہے، ایسے امور جو اعتقادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایمانیات کا حصہ ہوتے ہیں، مثلا یہی بات کہ مسیح خدا ہے یا نہیں ہے. اب یہ ایسی بات ہے کہ اہل اسلام کے عقیدے کے مطابق، یہودی امت کے عقیدے کے مطابق، جو انسان اپنے آپ کو خدا کہے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. موجودہ زمانے کے مسیحی پادریوں کے اکثر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جو انسان مسیح کو خدا کا بیٹا نہ مانے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. اتنی بڑی بنیادی بات ہو تو ایسی بڑی بنیادی بات کو ثابت کرنے کے لیے محض تمثیلیں اور اشارے کفایت نہیں کر سکتے. وہ دعوے بڑے واضح الفاظ میں ہوتے ہیں، نمایاں الفاظ میں ہوتے ہیں جو ہر انسان کو سمجھ آتے ہیں. لیکن یہاں تو یہ بات ہے کہ سوائے ان پادریوں کے نہ یہودی اس بات کے قائل، نہ مسیح اس بات کو پیش کرتا ہے، نہ خود عیسائیوں کا یونیٹیرین فرقہ اس بات کو پیش کرتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. مولانا، پادریوں نے ایک اور اپنی طرف سے بڑی مایہ ناز دلیل یہ پیش کی ہے مسیح کے خدا ہونے کی. وہ کہتے ہیں کہ مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، تو یہ اس کی خدائی کی دلیل ہے. اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر مسیح بن باپ پیدا ہوا تھا
تو بائبل کے بیان کے مطابق اور مسیحی پادریوں کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم صرف بن باپ نہیں، بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کو بھی خدا تسلیم کر لیں۔ جب آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں پیدائش کے باوجود انہیں خدا تسلیم نہیں کرتے، تو مسیح کو محض بن باپ ہونے کی بنا پہ خدا تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور جنگ مقدس کے حوالے سے آپ نے کچھ گفتگو کی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں، جنگ مقدس کے حوالے سے کچھ اور گفتگو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔